پہلے وہ گھر جو ہے نا وہ ایجوکیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی سوسائٹی ایجوکیٹ ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ پھر وہ پورا ملک ایجوکیٹ ہوتا ہے. اور اگر پورا ملک ایجوکیٹ ہو جائے اور خصوصی طور پہ ہمارے خواتین, تو پھر انشاءاللہ یہ ملک خود بخود جو ہے نا وہ آگے چلا جائے گا. اور یہ بھی فری آف کاسٹ ہے, اس کے اوپر کوئی کاسٹ جو ہے کوئی ہم ان سے کچھ نہیں کر رہے. بہترین قسم کی لیب بنی ہوئی ہیں, بہترین قسم کی لائبریریز بنی ہوئی ہیں, اور بہترین قسم کے ٹیچرز ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر, کالجز کے اندر بہترین ٹیچر جو ہے نا وہ ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں. اسلام نے سب سے زیادہ زور جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے اوپر دیا. اس کے اندر جو ہے نا وہ آئی کو میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, اس کے بعد ایف اے آئی ٹی کے اندر اس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, آئی سی ایس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ ہر ڈگری جو اسکل سکھاتی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے گریجویشن کے اندر بھی ہو رہا ہے, بی اے بھی ہو رہا ہے, بی کام بھی ہو رہا ہے, ساری کلاسز کے اندر جو ہے نا ہمارا ایڈمیشن ہو رہا ہے. پاک ویژن کالج جو ہے وہ پچھلے 10-12 سال سے تقریباً فری ایجوکیشن جو ہے نا وہ گرلس کو پرووائڈ کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, ایم ڈی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماہد عباس. ناظرین, آج ہمارے مہمان بہت خاص ہیں. وہ اس لیے خاص ہیں کیونکہ وہ فری ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں لڑکیوں کو. اور وہ کیسے کرتے ہیں, ان کا ویژن ہے فری ایجوکیشن, فری آف کاسٹ ایجوکیشن فراہم کرنا. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. پاک ویژن کالج ٹیم کے ممبر ہیں بابر زمان خان, آج ہمارے مہمان ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ فری ایجوکیشن کیسے دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. اور کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں؟ آج کل ہمارا جو ویژن ہے وہ ایک ہی ویژن ہے, اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاک ویژن کالج جو ہے وہ پچھلے 10-12 سال سے تقریباً فری ایجوکیشن جو ہے نا وہ گرلس کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہ ویژن جو ہے وہ ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں وہ محمد قاسم خان صاحب ہیں, اور ان کا یہ ویژن ہے. وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ یو کے میں گزاری ہے, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. اور وہ پچھلے 10 سال سے وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اس مشن کو پورا کرنے کے لیے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک لڑکی بھی جو ہے وہ ایسی نہ ہو جو کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو اور پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایجوکیشن کو چھوڑ دے. لہٰذا اس کے اوپر وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے نا کام کر رہے ہیں, اور ہماری بے شمار گرلز جو ہے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اپنی کامیاب زندگی گزار رہی ہیں. ہمارے اس انسٹیٹیوٹ سے, پاک ویژن گرلز کالج سے بچیاں نکلنے والی جو ہے وہ کئی بچیاں جو ہیں وہ پائلٹ ہیں, کئی بچیاں بزنس کر رہی ہیں, کئی بچیاں آئی ٹی کے اندر بہت آگے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں وہ زندگی گزار رہی ہیں. اچھا زمان صاحب, اب یہ بات بتائیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ تمام لڑکیوں کو فری ایجوکیشن فراہم کریں گے. کیسے کریں گے, کیسے ممکن ہے؟ کیسے کریں گے, یہ تو آپ کا سوال جو ہے نا وہ یعنی کہ پچھلے تو 10 سال سے 12 سال سے ہم کر رہے ہیں. ماشاء 12 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور 12 سال سے اس کا جو سب سے بڑا جو فنڈ کرتا ہے ہمارا, وہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں وہی کرتے ہیں. یعنی پچھلے 10 سال سے میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ قاسم صاحب جو ہیں ہمارے وہ فاؤنڈر ہیں اس کے, اور وہ انہوں نے ساری زندگی یو کے میں گزاری ہے. اور انہوں نے وہاں کی جو سچویشن ہے لوگوں کو دیکھا, وہاں کی کمیونٹی کو دیکھا, تو وہاں سے پھر جب وہ ریٹائر ہو کے پاکستان میں آئے, اور پاکستان کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کا یہ ویژن ہے کہ یعنی کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی گرل جو ہے نا وہ نہیں رہنی چاہیے جو پیسوں کی وجہ سے پڑھائی جو ہے نا وہ چھوڑ دے. انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا, اور پچھلے 10 سال سے وہ خود فائنینس کر رہے ہیں اس کو, اپنی پاکٹ سے اس کالج کو چلا رہے ہیں, اور بے شمار فنڈنگ جو ہے وہ خود جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کر چکے ہیں. لیکن اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ قاسم صاحب تو اس چیز کے اوپر نہیں مانتے, لیکن ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اور کو ایڈ کریں. جس طریقے سے قاسم صاحب کا ویژن ہے, ویسے تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پیسے لگیں گے وہ خود لگا بھی رہے ہیں, اور وہ پچھلے 10 سالوں سے لگا رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کو سجیسٹ کیا ہے کہ اب اس کے اندر ہمیں لوگوں کو ایڈ کرنا چاہیے. اور اس چیز کے اوپر جو ہے نا میں خصوصی طور پہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ڈالیں.
کیونکہ ہمارا ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی خواتین ہیں ان کو امپاور کیا جائے، ان کو اسکل دی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ ایک خاندان کے اندر جب ایک خاتون پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے اوپر دیا کہ اور ان کے اندر یعنی خواتین دیکھیں ایک پڑھی لکھی خواتین جو ہوگی نا وہ پورے خاندان کو جو ہے نا وہ پڑھائے گی، سلیقہ سکھائے گی، ہر چیز سکھائے گی۔ تو اس ویژن کو انہوں نے پورا کیا۔ اور یہ جو آپ نے کوشچن تھا آپ کا کہ اس کو آرگنائز کرنے کے لیے جو ایکسپینس آتے ہیں وہ کون کرتا تھا، وہ ابھی تک جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سر قاسم جو ہے وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کے پاس کس کس کلاس کا ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ ہمارے پاس ہم نے جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ سے شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت بھی ایڈمیشن جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ آئی کو میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، اس کے بعد ایف اے آئی ٹی کے اندر اس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، آئی سی ایس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ یعنی کہ وہ ہر ڈگری جو اسکل سکھاتی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے گریجویشن کے اندر بھی ہو رہا ہے، بی اے بھی ہو رہا ہے، بی کام بھی ہو رہا ہے، ساری کلاسز کے اندر جو ہے نا ہمارا ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس یعنی کہ ویژن ہے ہمارا کہ جو بھی بچہ آتا ہے ہماری میکسیمم کوشش ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کریں اور اپنی لائف کو جو ہے نا وہ خوشگوار انداز سے جو ہے نا گزار سکیں۔ اچھا جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے اس کا ایڈمیشن فیس بھی بالکل نہیں ہے، کوئی یونیفارم فیس یا کوئی بکس فیس ہوتی ہے نا، بالکل فری ہے۔ کالج جو ہے وہ کوئی ایکسپینس نہیں لے رہا، ہم جو یونیفارم ہے وہ بھی فری دے رہے ہیں، بکس بھی فری دے رہے ہیں اور ان سے کوئی پیسہ جو ہے نا وہ نہیں لے رہے۔ یہ ساری کے ساری جو ہے نا اس کا جو ایکسپینسز ہے وہ قاسم صاحب کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یونیفارم جو بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس نے جسٹ ایڈمیشن لینا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دینا، اس کی کلاسز شروع ہو جانی ہے۔ جو اس کو یونیفارم ہے وہ بھی کالج کی طرف سے ملنا ہے، اس کو جو بکس ہے وہ بھی کالج کی طرف سے ملنی ہے اور اس کی بالکل کوئی بھی فیس جو ہے نا وہ کالج نہیں ریسیو کرتا۔ اچھا یہ جو کلاسز عام کلاسز جو چل رہی ہیں اس کے علاوہ ماڈرن جو ہے کلاسز یا ماڈرن پڑھائی آپ نے اس کی طرف کوئی نیا پروگرام کو لانچ وغیرہ کیا اس کے حوالے سے؟ جی قاسم صاحب کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ یو کے سے جو ہے نا وہ پیچھے ان کی ساری زندگی یو کے میں گزری ہے، تو وہ ایک ڈیولپ کنٹریز کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ جانتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ آنے والے دور کے اندر ان کس کرائسس کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ تو وہ آج ہی جو ہے نا جو ہے نا اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہت ساری جو آن لائن جو اسکل ہے، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر رہ کے بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ فری لانسنگ کے ذریعے بھی پیسے کما رہے ہیں، ویب ڈیولپنگ کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو بڑے پلیٹ فارم ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ امیزون بھی ہے، شاپیفائی بھی ہے، ای بے ہے، جو ہے نا یہ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں۔ تو قاسم صاحب کی خصوصی جو ہے نا اس کے اوپر انسٹرکشن ہے کہ یہ جو بچیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں ڈگری سے پہلے ان کو کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ضرور سکھائیں تاکہ ڈگری ان کے پاس ہو۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جاب کی جو سچویشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسپیشل اس کے اوپر انسٹرکشن دی ہے کہ آپ جو بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ڈگری تو لے، یعنی کہ انٹر کر رہا ہے تو انٹر کی ڈگری لے، گریجویشن کر رہا ہے تو گریجویشن کی ڈگری تو اس کو ملنی ہے، وہ تو یونیورسٹی نے یا کالج نے دینی ہے، لاہور بورڈ نے دینی ہے یا یونیورسٹی نے دینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہو تاکہ وہ ڈیورنگ دا اسٹڈی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسے اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکے فائنینشلی اور اپنے معاملات کو بھی دیکھ سکے۔ فیس تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ڈگری کرے گا تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہونی چاہیے۔ اور ان ساری چیزیں میں جیسے میں نے بات کی ہے کہ ویب ڈیزائننگ ہے ہمارے پاس، تو اب یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے فائبر کے اوپر، اپ ورڈ کے اوپر، یہ جو بڑے پلیٹ فارم ہیں امیزون کے اوپر، شاپیفائی کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اسکل ہم سکھاتے ہیں تاکہ وہ بچے ان سے بھی جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے اور ڈالرز کے اندر جو ہے نا وہ اپنی انکم کو انکریز کر سکے۔ اور یہ بھی فری آف کاسٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کاسٹ جو ہے کوئی ہم ان سے کچھ نہیں کر رہے۔ بہترین قسم کی لیب بنی ہوئی ہیں، بہترین قسم کی لائبریریز بنی ہوئی ہیں اور بہترین قسم کے ٹیچرز ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر بہترین ٹیچر جو ہے نا وہ ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور ان جو ہے نا ان کو ایز اے جو ہے نا وہ کوچنگ بھی دیتے ہیں۔ اب تک ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ 8 سے 10 سال 12 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو چلتے ہوئے، کتنے اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کر کامیاب ہو کر جا چکے ہیں؟ اب تک جو ہمارے پاس یعنی کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بہت سارے جو ہے نا یہاں سے ڈگریاں لے کے جا چکے ہیں۔ انٹر والا سیکشن جو ہے نا وہ ابھی ہم نے شروع کیا، یہ ریسنٹلی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن جو یونیورسٹی پروگرام تھے وہ کافی یعنی کہ ہم 10 سال سے ہی کر رہے ہیں۔
اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ گریجویشن کر کے ماسٹر کر کے وہ اپنی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے ایز اے جو ہے نا وہ باہر سے پیسے کما کے اس ملک میں بھیج رہا ہے. تو سینکڑوں سے بھی زیادہ، یعنی کہ میں اگر کہوں اب کیونکہ ایگزیکٹ اب میرے پاس اس کے اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں بچے ہمارے یہاں سے ڈگریاں لے کے وہ اپنی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جناب کوئی اپنا جو کوئی اچھی جاب پہ ہے ایگزیکٹو لیول کے اوپر، تو بہت اچھے لیول کے اوپر جو ہے یہاں سے ڈگریاں لے کے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس سفر کا آغاز کیسے اور کب ہوا؟ اس سفر کا آغاز بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سفر کا آغاز جو ہے یہ پاک ویژن کا جو آغاز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی یعنی کہ اس کے پہ تو اس سفر کے آغاز کے پیچھے بھی جو سوچ تھی وہ سر قاسم کی تھی. اور میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے 2 کمیونٹیز کو کمپیئر کیا، یعنی کہ انہوں نے جو زیادہ تر اپنی زندگی گزاری ہے وہ جو ریٹائرڈ ہے وہ تو UK سے ہے، تو انہوں نے وہاں کی کمیونٹی کو اسٹڈی کیا، پھر انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، پھر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاکستانی جو خواتین ہیں ان کو بھی اس لیول کا ہونا چاہیے، ان کی ڈیولپمنٹ بھی ان کی ہونی چاہیے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ان کا بھی وہاں تک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو جو آزاد پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو برابر جو ہے نا پیدا کیا ہے. تو یعنی کہ جو ان کا ویژن ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو پاکستان کے رہنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کا جو لیول ہے وہ بھی وہ والا لڑا. آپ کو یاد ہوگا اگر ہسٹری کو ہم اسٹڈی کریں تو سر سید احمد خان نے جب پہلا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، تو انہوں نے بھی فورن سے منگوا کے اپنے ٹیچر رکھے تھے، یعنی ٹیچرز کو جو منگوایا تھا وہ انگلش ٹیچروں کو جو بنا کے انہوں نے بنایا تھا. پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں تھی، پاکستان میں، یعنی کہ پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا نا اس وقت. پاکستان کی پہلے کی بات کر رہا ہوں سر سید احمد خان کے، یعنی کہ جب پاکستان کی جدوجہد چل رہی تھی تو جب سر سید احمد خان نے جب انسٹیٹیوٹ بنانے شروع کیے تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں، تو یہ جو قاسم صاحب ہے ان کا بھی یہی ویژن ہے. وہ جب انہوں نے کمیونٹی کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے یہاں کی خواتین کو امپاور کرنا شروع کیا، اور ان میں سے پاک ویژن جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے. پاک ویژن کیونکہ جب تک آپ سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ایجوکیشن کا، اگر آپ صحیح طریقے سے کسی معاشرے کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کر دیں اور وہ معاشرہ آٹومیٹک ڈیولپ ہو جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر ایجوکیشن نہیں ہوگی نا وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ ان کا ویژن ہے کہ اگر ہم نے یہ بیسک چیز جو ہے نا، اگر ہم نے ان لڑکیوں کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کر دیا، صحیح ڈگری میں وہ چلے گئے، لرننگ ان کی ہو گئی اور مینٹل لیول ان کا ڈیولپ ہوگا، تو انشاءاللہ یہی لڑکیاں جو ہیں وہ UK امریکہ ان سے زیادہ جو ہے نا وہ ترقی کریں گی اور ان سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ آگے جائے گی. یہ ان کا ایکچولی یہ ان کی یہ نظریہ ہے، ان کا یہ آئیڈیالوجی، ان کی یہ سوچ ہے. تو یہ جو ان کا ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں، جو گرلز ہیں، ان کا اگر ہم نے بیسک ایجوکیشن ان کو دے دی تو پھر انشاءاللہ یہ نا خود بخود ترقی کریں گے. اور جب ہماری خواتین جب ترقی کرنا شروع ہو گئی تو یہ ملک خود بخود ترقی کر جائے گا. کیونکہ جب ایک خواتین جو پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ اس معاشرے میں سب سے پہلے تو وہ گھر جو ہے نا، ایک گھر کے اندر جو خواتین ہیں سب سے پہلے وہ گھر جو ہے نا وہ ایجوکیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی سوسائٹی ایجوکیٹ ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ پورا ملک ایجوکیٹ ہوتا ہے. اور اگر پورا ملک ایجوکیٹ ہو جائے اور خصوصی طور پہ ہمارے خواتین، تو پھر انشاءاللہ یہ ملک خود بخود جو ہے نا وہ آگے چلا جائے گا اور یہ دیکھے گا پاکستان یہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہی پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. اور یہی ان کا ویژن ہے کہ اگر ہم نے خواتین کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کر دیا تو آٹومیٹک یہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مانی بھی جائے گی اور وہ جو ہے نا وہ ڈیولپ بھی ہوگی. اچھا آپ اس سفر کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا سوچ ہے آپ کی کہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ پاک ویژن کو؟ پاک ویژن کا جو مشن ہے، جو سر قاسم کا جو ویژن ہے، ایکچولی تو پاک ویژن اور سر قاسم ایک ہی بات ہے. جب بھی بات کروں گا پاک ویژن کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں قاسم صاحب، ان کا جو ویژن ہے. میں نے ابھی جیسے کہ آپ نے پچھلے کوشچن میں کہا کہ ان کا ویژن یہ ہے کہ اگر یہ معاشرہ، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے، تو سب سے پہلے کمیونٹی کے اندر سب سے پہلے ہمیں خواتین کو پڑھانا پڑے گا. اگر ہم نے ان کو کوئی نہ کوئی ایجوکیشن، یعنی کہ ایسی ایجوکیشن اور اسکل دے دی جس کے اندر وہ اپنے گھر کو بھی مینج کر سکے، اپنے بچوں کو بھی مینج کر سکیں اور اپنی فائنینشلی پوزیشن کو بھی وہ مینج کر سکے،
تو دیکھیے گا یہ معاشرہ خود بخود جو ہے نا، تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کو لیڈ کرے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہماری خواتین جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو لیڈ کرے گی. جب ایک فیملی لیڈ ہوگی، ایک معاشرہ لیڈ ہوگا، خود بخود جو ہے پاکستان جو ہے نا وہ لیڈنگ پوزیشن پہ آ جائے گا. اور انشاءاللہ یہ دیکھیے گا ہمارا یہ ویژن ہے، اور اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے پوری ٹیم پاک ویژن کی پورا زور لگا رہی ہے. اور قاسم صاحب ریٹائرڈ بندے ہیں، لیکن ان کی انرجی ہم سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم دن میں 10 گھنٹے کام کرتے ہیں یا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اس کے اوپر. ان کی انرجی آج بھی جو ہے نا اس کام کے لیے وہ بہت انرجیٹک ہے، ہم سے بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں پاک ویژن کے لیے. یعنی کہ وہ فائنانس تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی اس کے اندر بہت ہے. مینجمنٹ کے اندر سب سے زیادہ کی رول جو ہے وہ خود دیکھتے ہیں، اس چیز کو، مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کریکولم کو دیکھتے ہیں، ڈگریز کو دیکھتے ہیں، اسکلز کو دیکھتے ہیں، فائنانس کو دیکھتے ہیں، پھر فنڈ بھی وہ خود دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے زیادہ، یعنی کہ وہ 20 گھنٹے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور وہ صرف اس کو کہ اپنا ویژن جو ہے وہ پورا ہو سکے، اور ہم خواتین کو جو ہے نا وہ اب کسی نہ کسی پوزیشن پہ پہنچا سکیں. اچھا جی، یہ بتائیں کہ آپ کے پاک ویژن کالج میں ایڈمیشن کے لیے کیا پروسیس ہے؟ ایڈمیشنس کے لیے پروسیس جو ہے وہ بڑا آسان ہے. وہ جیسے جنرلی کالجز میں ہوتا ہے کہ اس کے ایک فارم ہوتا ہے، پرسکرائب فارم ہوتا ہے، وہ فل کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی تصویریں ہوتی ہیں، وہ آپ اپنے ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہیں. فادر کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، بے فارم کی کاپی وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے، اور پریویس ڈاکومنٹس ہیں. یعنی کہ فرض کریں آپ بی کام میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کے میٹرک کے، انٹر کے وہ ڈاکومنٹس لگ جائیں گے. اگر آپ انٹر میں لے رہے ہیں تو میٹرک کے ڈاکومنٹس وہ اٹیچ ہو جائیں گے. تو یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ اٹیچ کر کے وہ آپ آفس میں جمع کروا دیتے ہیں. یہ ہمارا کیمپس جو ہے وہ آمر ٹاؤن کے اندر ہے. آمر ٹاؤن کیمپس میں آپ ابھی اس وقت ایڈمیشن ہو رہے ہیں، آپ انٹر میں بھی ہو رہے ہیں، گریجویشن میں بھی ہو رہے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایڈمیشن لینا چاہے تو آ کے ایڈمیشن لے سکتا ہے. اور جو لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ، جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، کچھ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں یہ والا کالج جو ہے یہ لڑکیوں کے لیے تو بنایا گیا ہے. ہمارا یہی تو ویژن ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ نکارہ نہیں ہے، یا کوئی بھی لڑکی ایسی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو کہ کام نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، ہر میل فیمیل کو آزاد پیدا کیا ہے، جینیس پیدا کیا ہے. بس آپ نے اپنی تھنکنگ کو ان لاک کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. آپ کوئی بھی یہ بچہ نہ سوچے، میرا یہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو پیغام ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا یہ نہ سوچے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے. بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے محنت آپ نے اس کے مطابق کر رہی ہے. نہ انسان، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نالائق پیدا کیا ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جینیس پیدا کیا ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بننا ہے وہ سوچ لیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے آپ محنت کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ دیکھیے گا کوئی بچہ جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگا، اور ایک دن آئے گا آپ ضرور کامیاب ہوں گے. بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے محنت جو ہے وہ اس کے مطابق آپ نے کرنی ہے جو سوچ رکھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود بابر زمان خان، جو کہ بات کر رہے تھے لڑکیوں کو فری ایجوکیشن دینے کے حوالے سے. ناظرین، لیڈیز جو لڑکیاں ہیں ان کو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. جیسے کہ لڑکے معاشرے کا حصہ ہیں، ویسے لڑکیاں بھی حصہ ہیں. اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت آگے بڑھنا چاہتی ہے، پہلے تو اس کا باپ اور بھائی روک دیتا ہے. پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کا ہسبینڈ اس پر تانے کستا ہے کہ باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ لڑکی کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے. اس کے پاس بھی دل ہے، اس کے پاس اس کی بھی خواہشات ہیں، وہ بھی وہ کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے. تو لڑکیوں کو اپنی لمٹس کا خیال رکھتے ہوئے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ان کا دل کرتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.